بزدل بھی تھے، حتیٰ کہ منافق بھی تھے اور مجرم بھی تھے، ان سب کو ہم ایک ہی آنکھ سے دیکھیں، وہ آنکھ ہماری نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری آنکھ دیکھتی ہے حق اور حق والوں کو، اور یہی حکم اللہ کا بھی ہے اور اس کے رسول کا بھی ہے۔ میں اسی پر آج اکتفا کرتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ وہ جو آیت پیش کی جاتی ہے سورہ توبہ ہی کی ثانی اثنین کی، وہ جو شب ہجرت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور جس کے واقعے کی طرف قرآن میں اشارے موجود ہیں، اس کو بھی بڑے آب و تاب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اس کو بغیر کسی تفسیر بالرائے کا سہارا لیے اس کو پیش کریں گے۔ انصاف جہاں تک ممکن ہے ہم سے آپ دیکھیں گے، کبھی بھی کسی کے لیے بھی ہم کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ ہم جب بات بہت سنگین، وزین اور حقیقی دلائل کی روشنی پر کر رہے ہیں تو اس میں کسی اور چیز کا ہمیں سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے ہمارے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی ہمارے بزرگ جناب احرار شاہ صاحب لائن پر ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ ماشاءاللہ قبلہ آپ حقیقت میں دودھ اور پانی کو علادہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اس میں آپ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور آپ کا طریقہ کار جو ہے اس میں میرے خیال میں کسی کو وہ شک نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آپ قرآن اور حدیث سے بیان کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اسی سے ملتا جلتا میرا ایک سوال ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ایک چینل پہ فون کیا تھا، تو وہاں پہ میں نے آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو میں نے یہ ان سے سوال کیا تھا کہ بھئی اس میں یہ ہے کہ بلکہ ہر چینل سے جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس میں اصحاب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فوری طور پہ یہ کہا جی کہ آپ نے آیت غلط پڑھی وغیرہ وغیرہ۔ خیر چلو، دوسرا میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھی یہ جو ایمان صفت ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخرہ، اس میں بھی صفت ایمان میں بھی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، رسولوں پہ ایمان لاؤ اور آخرت والے دن پہ، اس میں بھی اصحاب نہیں ہیں۔ بالکل۔ تیسرا میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی یہ جو سورۃ صاد کی آیت ہے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر، جب اس کو بنا چکوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا، سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، اور اللہ پاک نے کہا کہ اے ابلیس جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو اس سے کیوں انکاری کر رہا ہے؟ کیا تو تکبر میں آ گیا یا ام کنت من العالین؟ اور میں نے سوال کیا تھا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ بھی یہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو اللہ نے کہا وہ کون سے ہیں؟ اگر اللہ کے دونوں ہاتھ ہماری طرح کے وہ تو مخلوق ہو گیا۔ دوسرا یہ بتائیں کہ وہ عالین کون ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ المیزان نکال کے کہ ید، ایک لفظ انہوں نے کہا کہ ید کا معنی اس کی قدرت، وہ جواب نہیں دیا۔ عالین انہوں نے کہا کہ ہم جی سورہ یونس سے نکالتے ہیں کہ آل جو ہے وہ آل فرعون وغیرہ وغیرہ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی۔ لیکن میرا جو سوال تھا کہ کیا اصحابہ پر امت کے لیے ایمان لانا واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ جبکہ نہ اللہ کے رسول نے ان پہ ایمان لانے کو حکم دیا ہے، نہ اللہ پاک کی ذات نے کہ ان پہ ایمان لانے کو حکم دیا۔ ہاں البتہ اصحابہ کا احترام کرنا ضروری ہے، لیکن احترام شخصیت اور کردار کا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے سوال کیا تھا، وہ سوال تو وہ گول کر گئے، الٹا یہ کہا چینل پہ کہ بھئی یہ شیعہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے وغیرہ وغیرہ اس قسم کا۔ تو قبلہ یہ تھوڑا سا اس پہ، ایک تو اللہ کے دونوں ہاتھ اور عالین کون ہیں جو سورۃ صاد میں ہیں، اور دوسرا یہ کیا واقعی ہی اصحابہ کرام پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے یا نہیں؟ اس پہ تھوڑی سی آپ تفصیل۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت عمدہ سوال ہے، لیکن اسی سوال کا تقریباً اب تک ہم نے
قرآن کی آیات سے جواب دے دیا ہے کہ ایمان صحابہ کرام کو آنکھ بند کر کے لانے کا کوئی تصور ہی اسلام میں نہیں ہے. یہ بعد میں، حتیٰ کہ ابتدائی مرحلے میں بھی صحابہ کرام کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ بعد میں حکومت والے صحابہ کرام کو اتنا مقدس بنا دیں گے، اتنا ان کو جو ہے محفوظ عن الخطا اور عادل اور بخشے گئے اور جنتی اور بہشتی بنا دیں گے. ان کو بھی خبر نہیں تھی. اس کے بعد یہ عقیدہ حکومت اور اقتدار والوں نے بنایا، خاص کر بنی امیہ نے اس پر بڑا زور دیا، اس لیے کہ جو آ گئے تھے منافقین، ان سب کے کردار کو چھپا کر کے تمام مجرموں اور غاصبوں اور ظالموں کی طرفداری میں یہ ایک عقیدہ بنایا گیا. یہ عقیدہ کیا بلکہ ایک پٹی تیار کی گئی اور لوگوں کے آنکھوں میں باندھ دی گئی، اور یہ ابھی تک بعض لوگوں کے آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے. ہم اس کو اتاریں ہیں کہ ایمان جو ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ کی جانب سے جو چیز ہو، جو کتاب ہو، جو ہستی ہو، اس پر لانا چاہیے، نہ کہ ہم جیسے عام مسلمانوں کو. ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ پہلی کھیپ ہے امت مسلمہ کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا کوئی فرض بن گیا. ہاں، ان میں سے جو یقیناً باوفا صحابی ہیں ان کا یقیناً احترام بھی واجب ہے، اور ان سے ظاہر سی بات ہے ہم شریعت لے رہے ہیں، حدیثوں کو لے رہے ہیں. یہ جتنی حدیثیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، جناب حذیفہ بن یمانہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں، دیگر صحابہ کرام کے جو وفاداری کا ثبوت پیش کرتے رہے، ان سے ہم کو لینا بھی چاہیے اور ان سے ہمارا تعلق بھی جڑا رہنا چاہیے. لیکن ہر کسی کے پیچھے چلیں، یہ ہماری نہ عادت ہے، نہ قرآن مجید نے اس بات کی طرف ہمیں کبھی مائل کیا ہے. میرے ساتھ ایک اور کالر ہیں جناب مقصود حسین سید صاحب، خوش آمدید ان کو بھی کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت مولانا عابدی صاحب قبلہ، جی حضرت عمر کے انتخاب پر طلحہ بن عبداللہ نے اعتراض کیا تھا حضرت ابو بکر سے کہ کافی لوگ ان کے سخت تباہ ہونے سے ان سے نالاں ہیں، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر منتخب ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر انتخاب کر رہے ہیں اور حضرت طلحہ اعتراض کر رہے ہیں. کیا یہ تینوں صحابی برابر ہیں؟ ہم کسی کی بھی پیروکاری کر دیں تو ہم بخشے جائیں گے؟ بس یہی بہت ساری مثالیں ہیں، ایک دو نہیں ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی اگر وہ خلیفہ منتخب ہوتے اور حضرت عثمان نے ان کو ربضہ بجوا دیا، کیا ان دونوں کا بھی مقام و مرتبہ برابر ہے؟ چلیے انشاءاللہ یہ تو کچھ مثالیں ہم نے قرآن سے دی ہیں نا، تاریخ سے تو بھری پڑی ہیں. کہاں تک جائیں گے؟ تاریخ سے بچنے کی کوشش کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تاریخ سے کوئی سروکار نہیں رکھتے. جی ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن ہی سے آج آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں. آج نہیں، لگاتار ہم سمجھا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم قرآن ہی کی آیات سے بتا رہے ہیں کہ سارے صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں. جو صحابہ نیک اور باوفا اور اپنے عہد پر قائم، جو ڈٹے ہوئے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ان صحابہ کرام کی یقیناً ہمیں تعظیم و تکریم بھی کرنی ہے اور اتباع، اور یقیناً انہی کی حدیثوں سے آج شریعت جو ہے باقی اور زندہ ہے. لیکن یہ کہ جو تاریخی واقعات ہیں آپ نے جیسے بتائے، لیکن ایک لفظ کی میں اصلاح کرنا چاہوں گا. مقصود حسین سید صاحب نے لفظ انتخاب استعمال کیا، جبکہ وہ انتخاب نہیں، انتخاب اردو ہو یا عربی ہو یا فارسی زبان میں ہو، تینوں زبانوں میں لفظ انتخاب استعمال ہوتا ہے. انتخاب جو مختلف کینڈیڈیٹس میں سے ایک کو کسی ترجیح کی بنیاد پر چننے کا نام انتخاب ہے، جبکہ وہاں کینڈیڈیٹس کوئی نہیں تھا. شروع سے ہی حضرت ابو بکر کو جب سے حضرت عمر نے اقتدار پر لانے میں مہم چلائی اور ان کا بھرپور ساتھ دیا، اس وقت سے یہ بات طے تھی. اور حضرت ابو بکر جاتے ہوئے اکیلے ایک ہی کینڈیڈیٹ، اور انہوں نے نام صرف اعلان کر دیا کہ میرے بعد حضرت عمر ہیں. اگرچہ عملی طور پر تقریباً آخری دنوں میں حضرت عمر ہی تمام حکومت کے مسائل عنان حکومت کو سنبھالتے تھے. بہرحال انتخاب کا لفظ جو ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے. انتصاب کیا، نامزد کیا اور اس طرح وہ کام ہو گیا.